یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دینا، بے شک تو ہی معاف کرنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ آج ہم کیلنڈر پر ایک تاریخ دیکھ رہے ہیں، 19 نومبر۔ پہلی نظر میں تو یہ کسی بھی عام دن کی طرح لگتی ہے، لیکن جب ہم نے اس پر بھیجے گئے مواد کا جائزہ لینا شروع کیا تو حیران کر دینے والی کہانیاں سامنے آئیں۔ جی بالکل۔ یہ ایک ایسا دن ہے جو جنگوں کے فیصلہ کن موڑ، دریافتوں اور یہاں تک کہ عالمی مقابلہ حسن کے دلچسپ اتفاقات کو بھی آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ کسی ایک تاریخ کا مطالعہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ پوری انسانی تاریخ کا ایک کراس سیکشن دیکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ آپ کو ایک ہی 24 گھنٹے کے فریم میں صدیوں پر محیط واقعات ملتے ہیں۔ ایک طرف کوئی دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے تو دوسری طرف کوئی الفاظ سے تاریخ کا دھارا موڑ رہا ہے۔ تو پھر اس سفر کا آغاز ایک ایسے واقعے سے کرتے ہیں جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 19 نومبر 1493۔ کرسٹوفر کولمبس۔ جی، کرسٹوفر کولمبس پورٹو ریکو کے ساحل پر اترا۔ عام طور پر اسے صرف ایک اور جزیرے کی دریافت کہا جاتا ہے، لیکن اس ایک لمحے کے اثرات کتنے گہرے تھے۔ اس کے اثرات بہت وسیع تھے۔ یہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا دریافت کرنا نہیں تھا۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ دو دنیاؤں، یورپ اور امریکہ کا تصادم اور ملاپ تھا، جسے تاریخ میں کولمبین ایکسچینج کہا جاتا ہے۔ کولمبین ایکسچینج۔ اچھا۔ جی۔ اس ایک دن کے بعد پودے، جانور، ٹیکنالوجی، یہاں تک کہ بیماریاں اور خیالات سب دونوں طرف منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ یعنی اس نے عالمی معیشت اور طاقت کے توازن کی بنیاد رکھی۔ بالکل، جس کے مثبت اور منفی اثرات آج بھی دنیا محسوس کر رہی ہے۔ یہ ایک حقیقی ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایک دنیا کو جوڑنے والا ٹرننگ پوائنٹ۔ لیکن یہی تاریخ جنگی حوالوں سے بھی بھری پڑی ہے۔ مجھے ذرائع میں دوسری جنگ عظیم کا ایک بہت اہم ذکر ملا، آپریشن یورینس۔ جی۔ یہ نام سننے میں بہت عجیب لگتا ہے، اس کی کیا اہمیت تھی؟ نام شاید عجیب ہو، لیکن یہ دوسری جنگ عظیم کے مشرقی محاذ کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ سب سے بڑا؟ جی۔ 19 نومبر 1942 کو سوویت یونین نے اسٹالن گراڈ کے محاذ پر نازی جرمنی کی چھٹی آرمی کے خلاف یہ آپریشن شروع کیا۔ اچھا۔ یہ ایک بہت بڑا گھیراؤ کا منصوبہ تھا، جس میں سوویت فوجوں نے جرمن آرمی کو دونوں طرف سے گھیر لیا۔ تو اس نے جنگ کا فیصلہ کر دیا؟ نہ صرف اسٹالن گراڈ کی جنگ کا فیصلہ کیا، بلکہ ہٹلر کی ناقابل شکست فوج کا تاثر بھی پاش کر دیا۔ یعنی یہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں تھی، ایک نفسیاتی ضرب بھی تھی۔ بالکل۔ اور یہ بات بھی حیران کن ہے کہ اسی تاریخ کے آس پاس صدیوں پہلے ایک اور جنگ نے پورے خطے کا مستقبل طے کیا تھا، 636 عیسوی میں لڑی جانے والی جنگ قادسیہ۔ جی، یہ بھی ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اس جنگ میں راشدین خلافت نے ساسانی سلطنت کو شکست دی، جو اس وقت کی سپر پاور تھی۔ جی ہاں، اس فتح نے نہ صرف اسلامی سلطنت کی توسیع کی راہیں کھولیں، بلکہ اس پورے خطے کی ثقافت، زبان اور مذہب پر گہرے اثرات چھوڑے۔ تو آپ دیکھیں، 19 نومبر میں جنگوں کے ذریعے دنیا بدلنے کی روایت بہت پرانی ہے۔ جنگیں تو ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھی چند الفاظ بھی ہتھیاروں سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتے ہیں۔ بالکل۔ 19 نومبر 1863 کو ابراہم لنکن نے اپنی مشہور گیٹسبرگ ایڈریس دی۔ یہ تقریر صرف 2 منٹ کی تھی، پھر اس میں ایسا کیا خاص تھا کہ آج بھی اسے یاد کیا جاتا ہے؟ اس کی خاص بات اس کی سادگی اور گہرائی تھی۔ لنکن نے صرف 272 الفاظ میں امریکی خانہ جنگی کا مقصد ہی بدل دیا۔ صرف 272 الفاظ میں؟ جی، اس نے جنگ کو صرف ریاستوں کو متحد رکھنے کی کوشش سے بڑھا کر جمہوریت، آزادی اور مساوات کے لیے ایک آفاقی جدوجہد قرار دے دیا۔ وہ مشہور الفاظ، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ جی، انہی الفاظوں نے امریکی قوم کو ایک نیا نظریہ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ تقریر آج بھی امریکی جمہوریت کی روح سمجھی جاتی ہے۔ اور یہ سوچنا بھی عجیب ہے کہ جہاں ایک طرف انسان الفاظ سے تاریخ بنا رہا تھا، وہیں دوسری طرف قدرت اپنا زور دکھا رہی تھی۔ صحیح۔ 19 نومبر 1824 کو روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں ایک خوفناک سیلاب آیا تھا، جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے تھے۔ بالکل، اور تاریخ کے دھارے کو بدلنے والے صرف مرد ہی نہیں تھے۔ اچھا؟ 19 نومبر سماجی تبدیلیوں کے لحاظ سے بھی اہم ہے۔
1933 में इसी दिन स्पेन में खवातीन को वोट का हक मिला। ये तो उस दौर के यूरोप में एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम होगा। जी, सनफी मसावात की जद्दोजहद में एक संगे मील साबित हुआ। और इसी तरह आलमी सतह पर भी तब्दीलियां आ रही थीं। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया एक नई निज़ाम की तरफ बढ़ रही थी। जी, 19 नवंबर 1946 को अफगानिस्तान, आइसलैंड और स्वीडन ने अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत हासिल की। ये तो थी पॉलिसी की सतह पर तब्दीलियां, लेकिन ये तारीख कुछ ऐसे लोगों की पैदाइश का दिन भी है जिन्होंने खुद आगे चलकर बड़ी तब्दीलियां लाईं। जी हाँ, और ये फहरिस्त मतलब कमाल की है। 1917 में भारत की वाहिद खातून वजीर आजम इंदिरा गांधी। जी, इंदिरा गांधी पैदा हुई। फिर 1944 में मिस्र के मौजूदा सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी और 1977 में पाकिस्तान की सबसे कम उम्र वजीर खारजा बनने वाली हिना रब्बानी खर भी इसी दिन पैदा हुई। यानी ये दिन जैसे रहनुमा पैदा करने के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। लेकिन इसी तारीख के साथ जनूबी एशिया की कुछ तल्ख यादें भी वाबस्ता हैं। अच्छा। ये दिन हमें याद दिलाता है कि तारीख में खुशी और गम साथ साथ चलते हैं। 1995 में इस्लामाबाद में मिस्री सफारत खाने पर। जी, और फिर 2009 में पेशावर में भी। जी, पेशावर की एक अदालत के करीब खुदकश हमले हुए। हाँ, इन वाकयात में कई बेगुनाह जानें ज़ाया हुई। ये वाकई एक संजीदा पहलू है। चलें अब जरा सियासत और जंग के माहौल से निकलकर फन और सकाफत की दुनिया का रुख करते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि 19 नवंबर यहाँ भी सितारों से भरा हुआ है। और कैसे कैसे। इस दिन हॉलीवुड की दो बेहतरीन अदाकाराएं पैदा हुईं, जोडी फॉस्टर जो बचपन से ही एक स्टार थीं, और मैग रैन जिन्हें रोमांटिक कॉमेडी की मलिका कहा जाता था। और बॉलीवुड भी किसी से कम नहीं, जीनत अम्मान जिन्होंने हिंदी सिनेमा की हीरोइन का तस्वुर ही बदल दिया। जी, और शश्मिता सिन जो अपनी जहानत और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। यहाँ तक के पहलवान से अदाकार बनने वाले दारा सिंह और आज के दौर के मशहूर अदाकार एडम ड्राइवर की सालगिरह भी इसी दिन है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प इत्तेफाक है जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। वो क्या? 1994 का साल भारत के लिए ब्यूटी पेजेंट्स में तारीखी था। 19 नवंबर 1994 को ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का ताज जीता। अच्छा। और हैरत की बात यह है कि उसी साल मिस यूनिवर्स बनने वाली शश्मिता सेन की सालगिरह भी 19 नवंबर को ही होती है। अरे वाह, यानी एक फातिहा इसी दिन पैदा हुई और दूसरे ने उसी दिन खिताब जीता। ये तो वाकई कमाल का इत्तेफाक है, जैसे सितारे उस दिन एक खास तरतीब में आ गए हों। जी, और सितारों की बात हो रही है तो खेल के मैदान के सितारे कैसे पीछे रह सकते हैं। 19 नवंबर 1969 फुटबॉल की तारीख का एक सुनहरा दिन। जी, उस दिन ब्राजील के लेजेंड खिलाड़ी पेले ने अपने करियर का 1000वां गोल किया। जरा सोचें, 1000 गोल, और वो एक पेनाल्टी किक थी। जी, और पूरा स्टेडियम सांस रोके हुए था। इस एक गोल ने उन्हें फुटबॉल की दुनिया में लाफानी बना दिया। और हाल ही में क्रिकेट के मैदान में भी ये तारीख हमेशा के लिए दर्ज हो गई। जी, 19 नवंबर 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल, मेजबान भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। करोड़ों शायकीन की उम्मीदें भारत से वाबस्ता थीं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने शानदार खेल पेश किया और छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गया। ये दिन भारतीय शायकीन के लिए दिल टूटने का दिन था, लेकिन ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट के लिए एक तारीखी फतह का दिन। पैदाइश और कामयाबियों के साथ साथ ये दिन हमें उन लोगों की भी याद दिलाता है जो दुनिया से रुखसत हुए हैं। जी, 1806 में मुगलिया सल्तनत के बादशाह शाह आलम सानी का इंतकाल इसी दिन हुआ। और हमारे ज़राए में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी जिक्र है, जो 19 नवंबर 1828 को पैदा हुई। वो हिंदुस्तान की तारीख में अंग्रेज़ों के खिलाफ मुज़ाहमत की एक लाजवाल अलामत है। और अगर हम हालिया तारीख को देखें तो पाकिस्तान की दो अहम मजहबी शख्सियात की वफात भी इसी दिन हुई। 2020 में तहरीके लबैक पाकिस्तान के बानी खादिम हुसैन रिजवी जी, और 2022 में साबिक मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी का इंतकाल हुआ। दोनों शख्सियात के लाखों पैरोकार थे और उनकी वफात ने पाकिस्तानी माशरे पर गहरा असर डाला।
عالمی سطح پر بھی 2023 میں اسی دن امریکہ کی سابق خاتون اول روزالن کارٹر انتقال کر گئیں۔ جی، وہ ذہنی صحت اور انسانی حقوق کے لیے اپنی خدمات کی وجہ سے بہت مقبول تھیں۔ تو مطلب یہ تاریخ بہت کچھ سمیٹے ہوئے ہیں؟ بالکل، اور اب تو اس تاریخ کو ایک نیا مطلب دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ 19 نومبر کو دنیا کے کئی ممالک میں مردوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد مردوں کی صحت اور معاشرے میں ان کے مثبت کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ جی، اور ایک اور عالمی دن جو شاید اتنے مشہور نہ ہو لیکن بہت اہم ہے، عالمی یوم بیت الخلاء، ورلڈ ٹوائلٹ ڈے۔ جی، اقوام متحدہ کی طرف سے منایا جانے والا یہ دن صفائی اور سینیٹیشن کے مسائل پر توجہ دلاتا ہے۔ تو ہم نے دریافتوں سے شروعات کی، جنگوں اور سیاست سے گزرے، فن اور کھیل کی دنیا دیکھی، اور آخر میں یاد اور شعور تک پہنچے۔ یہ دن واقعی تاریخ کے ہر رنگ کا ایک کینوس ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ تاریخ ایک سیدھی لکیر نہیں ہے، یہ ایک ہی وقت میں ہزاروں مختلف کہانیاں بن رہی ہوتی ہیں۔ 19 نومبر ہمیں دکھاتا ہے کہ ایک ہی دن امید اور مایوسی، تعمیر اور تخریب، زندگی اور موت کا مجموعہ ہو سکتا ہے۔ یہ انسانی تجربے کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، اور یہاں میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ جی، ہم نے آج بڑے بڑے ناموں اور واقعات کی بات کی، لیکن تاریخ صرف ان سے نہیں بنتی۔ ذرا سوچئے، جب لنکن گیٹس برگ میں تقریر کر رہا تھا، یا جب پیلے اپنا 1000واں گول کر رہا تھا، تو دنیا کے کسی گمنام کونے میں کسی عام انسان کی زندگی میں کیا ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہوگا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ کیا تاریخ صرف مشہور لوگوں کی کہانی ہے، یا یہ ان گنت ان کہی کہانیوں کا ایک پیچیدہ جال ہے جو ہر لمحے ہر جگہ بنتا رہتا ہے؟ شاید کسی بھی دن کی اصل تاریخ یہ ہی ہے۔